آج پھر جینے کو من کرتا ہے، کچھ کرنے کو من کرتا ہے. وہ زلف کی گھنی چھاؤں، وہ آنچل کا لہرانا، پھر تھوڑا سا مسکا کے پھر آنکھ کا چرانا. غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدوں میں، غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاجے سر دارا. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن. منسٹر صاحب بتائیں کب تک کمپلیٹ کر رہے ہیں جناب؟ جاری اساری سے جان چھڑائیں، کام کریں. جی منسٹر صاحب. ما عشان پیشرفت روان دي بچا خناس پین و روانی خدای خدمتگار بس. پشتو نہیں جی، اردو میں بات کریں پلیز. اچھا جی، انگریزی اجازت ہے میڈم؟ انگریزی تو اچھا جی، انگریزی میں بات کریں. انگریزی میں تو آپ بات کریں گے، ہم تو پاکستان کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ٹاٹوں پہ بیٹھ کے پڑھے ہم. میں تو اردو میں بات کروں گا. جی شکر ہے، شکر ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ نہیں کھیل اے داغ، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. جی علی محمد خان صاحب. تل و پلار د میړنو سره زم وایم، پښتون د پښتنو سره زم وایي، غیار چې د دوزخ اگین پشتو پلیز. سر یہ جو شہری رحمان صاحب 50% ہاؤس پٹھان ہے، دھیان سے. جی 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 میں ان کو پنجابی میں بھی سنا سکتا ہوں کہ چل چلیں جی، ابھی اس کا جواب دیں پلیز. ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگا نیچے اگا نیڑے آ گیا، پیچھا رہ گیا دور. جی 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 ابھی سوال کا جواب دو علی محمد خان. جی میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا مٹا سکے گا تو ظلمتوں کا پالا. میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا، عارضی ناکامی شکست کا متبادل نہیں. یہ میری بات یاد رکھیے گا جناب چیئرمین صاحب. چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کچھ جاگ نہ جائے، چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے. غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے. جناب چیئرمین صاحب مجھے اس بات پہ فخر ہے، مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میرا لیڈر کھڑا رہا، جھکا نہیں، بکا نہیں، ڈرا نہیں، آخری گیند تک کھڑا رہا. اور عمران خان کا آپ کیا مقابلہ کرو گے؟ اس کا ایک سپاہی آپ کے بیچ میں کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے. ویسے رولز آف پروسیجر اینڈ کنڈکٹ آف بزنس ان نیشنل اسمبلی 2007 یہ رول 31 کہتا ہے کہ آپ پڑھی لکھی ہوئی سپیچ نہیں کر سکتے. تو اجازت آپ دے دیں، آپ تو ختم ہو گئی ہے اسپیکر صاحب، اگر آپ تو ختم ہو گئی ہے. ویسے میں آپ کی معلومات کے لیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رول 31 سب رول 2 کہتا ہے کہ ایکسپیکٹ with the permission of the speaker a member may not read his speech but may refresh his memory by reference to his notes. تو یہ آپ کی معلومات کے اب میں پوچھ رہی ہوں نا، اب بتا دیں. جی پلیز. جی چل اب اینڈ آ گیا، آپ نے پوری اس کے بعد بولا. اچھا پہلے بول دیتے ان کا مطلب. جس دیس میں آٹے چینے کا بحران فلک تک جا پہنچے، جس دیس میں بجلی پانی کا فقدان حلق تک جا پہنچے، جس دیس کے ہر چوراہے پر دو چار بھکاری پھرتے ہوں، جس دیس میں روز جہازوں سے امدادی تھیلے گرتے ہوں، جس دیس میں غربت ماؤں سے بچے نہ لائی ہو، جس دیس میں دولت شرفا سے ناجائز کام کراتی ہو، جس دیس کے عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں، جس دیس کے سادہ لو انسان وعدوں پر ہی ٹالے جاتے ہوں، اس دیس کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا لازم ہے. جناب اسپیکر، آخر میں اتنا ہی کہوں گی کہ گزشتہ 3 سال میں حکمران طبقے کی کارکردگی دیکھ کے ایک چیز ثابت ہو گئی کہ یہ لوگ سر سے پاؤں تک ایک سلیکٹڈ جھوٹا مجسمہ ہے. پاکستان زندہ باد. تھینک یو. جی علی محمد خان صاحب جی پارلیمنٹری. اور جہاں میری بہن نے کچھ شعر پڑھے ہیں تو ایک 2-3 شعر میں جو میرے اپنے ہیں. تنقید بھی ہوتی ہے لیکن امید بھی دینی چاہیے، اور امید کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہاں آج پھر جینے کو من کرتا ہے.
کچھ کرنے کو من کرتا ہے. ہاں آج پھر جینے کو من کرتا ہے, کچھ کرنے کو من کرتا ہے. وہ زلف کی گھنی چھاؤں, وہ آنچل کا لہرانا, پھر تھوڑا سا مسکا کے پھر آنکھ کا چرانا. پر ظلم کے اندھے ساحل میں بدحالی کے اس عالم میں, پر ظلم کے اندھے ساحل میں بدحالی کے اس عالم میں کچھ کرنے کو من کرتا ہے. کاش میں لوٹا پاؤں ان ننھے ننھے ہاتھوں کو, کاش میں لوٹا پاؤں ان ننھے ننھے ہاتھوں کو, وہ قلم کا پکڑنا اور مٹی کا کھلونا. ہاں میں کچھ کمزور سہی, ہاں میں کچھ لاچار سہی, ہاں میں کچھ کمزور سہی, ہاں میں کچھ لاچار سہی, پر دل تو میرا زندہ ہے اور کچھ کرنے کو من کرتا ہے. پاکستان زندہ باد, عمران خان پائندہ باد. انشاءاللہ 2023 میں ایک بار پھر انصاف سرکار. آج مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ وہ شخص جس کا نام عمران خان ہے, گیا تو پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پہ تھا, واپس آیا ہے دنیا میں اسلام اور کشمیریوں کے ترجمان کے طور پہ. دنیا کو پہلی بار جنرل اسمبلی کے فورم پہ یہ بات بتائی کہ دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, بلکہ کسی مذہب سے جناب اسپیکر صاحب کوئی تعلق نہیں. جو دہشت گردی کرتا ہے علی وزیر بھائی وہ انسان ہی نہیں ہے, مسلمان تو بڑی بات. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے دلوں میں بستے ہیں. یہ بات عمران خان نے قوم کو بتائی, دنیا کو بتائی کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ویسٹرن ورلڈ میں کوئی غلط بات ہوتی ہے تو ہم تمام امت مسلمہ کو کیوں درد پہنچتی ہے؟ اس لیے پہنچتی ہے کہ جناب آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے ماں باپ بچوں سب سے زیادہ پیارے ہیں, اس لیے کیس لڑ کے آیا ہے, وہ دنیا کو بتا کے آیا ہے, کشمیر کا کیس لڑ کے آیا ہے. آپس میں ہم یہاں پہ لڑائیاں کریں گے لیکن وہ ملک کے مفاد کے لیے ایک علم کی بنیاد پہ ہوگی. یہ پاکستان کے لیے ہم سب ایک ہیں, لیکن میں بڑے ادب سے بڑے پیار سے یہ عرض کروں گا کہ جب پاکستان بن رہا تھا مجھے فخر ہے ہم پختون وہ قوم ہیں جناب اسپیکر صاحب جنہوں نے ووٹ کی طاقت سے پاکستان بنایا ہے, اور اس کے بعد آج اگر کشمیر آزاد ہے تو میرے اور آپ کے آباء و اجداد کی قربانیوں کی وجہ سے آزاد ہے. مہربانی علی وزیر بھائی, مہربانی. آگے بات کرتے ہیں. آپ نے کہا میں شکریہ ادا کرتا ہوں علی وزیر بھائی, آپ کے منہ مبارک سے پاکستان زندہ باد کتنا مزہ کرتا ہے. انشاءاللہ میں آخر میں ایک نعرہ اور لگاؤں گا, مل کے لگائیں گے. آپ نے کہا تکلیف اور ڈیتھس ہوئی ہیں, اس میں کیا شک ہے؟ اس میں کیا شک ہے کہ ٹرائبل پختونوں کے گھروں میں جنازے آئے؟ اس میں کیا شک ہے کہ شادیوں پہ بمباریاں ہوئیں؟ اس میں کیا شک ہے جنازہ اٹھانے والوں پہ بمباریاں ہوئیں؟ اس میں کیا شک ہے کہ وہاں پہ ہمارے بچے جب باسکٹ بال کھیلتے تھے ان پہ بمباریاں ہوئیں, مدرسوں پہ بمباریاں ہوئیں, اسکولوں پہ بمباریاں ہوئیں؟ اس میں کیا شک ہے؟ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پہ کسی کے گھر میں لاش نہیں آئی. یہ مراد مجھے پتا ہے, مراد سعید کی ماں جب سے سوات آپریشن ہوا ہے بیڈ ریڈن ہے کیونکہ اس کو گولا لگا تھا, اس کو گولی لگی تھی. میرے اپنے حلقے میں 45 جنازے آئے, 45 خودکش بمبار. میرا حلقہ تو دہشت گرد نہیں, ہم سب کو تکلیف پہنچی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی اور کی باتوں میں آ کے اپنے ہی گھر کو آگ لگا دیں, اپنے ہی ملک میں اپنے ہی جلسوں میں پاکستان کے جھنڈے کو نہ آنے دیں, اپنے ہی فوج کے خلاف کہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, یہ کس کا نعرہ ہے؟ یہ تو دشمنوں کا نعرہ ہے, یہ تو پاکستانی کا نعرہ نہیں. پاکستان کا نعرہ تو پاکستان زندہ باد ہے. یہ جو سونی دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, اس کے پیچھے وردی ہے. کیا ان کے جلسوں میں یہ نعرے نہیں لگتے؟ کیا ان کے جلسوں میں پاکستان کے جھنڈے کو لانے پہ پابندی نہیں ہے؟ ان کے موبائل اٹھا کے دیکھیں, کیا باہر سے رابطے نہیں ہوتے؟ لیکن ہم پھر بھی یہ بات کرتے ہیں کہ پختونوں کی ترجمان سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف, اس کا وزیر اعظم عمران خان آپریشن کے خلاف بات کرتا تھا اس زمانے میں جب آپ ڈرون کے حق میں بات کرتے تھے. لیکن مجھے یہ بتائیں پاکستان زندہ باد کا نعرہ وہاں علی وزیر صاحب نے لگا دیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو جینوئن گریونسز ہیں, جو لوگوں کے مسئلے ہیں, لوگوں کے گھر گرے ہوئے ہیں, اس کو یہ حکومت ٹھیک کرے گی. لیکن یہ کہنا کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ دہشت گرد
اور القاعدہ کو پاک فوج ہم لوگوں نے ٹرین کیا. یہ آپ نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کی. یہ اس زمانے کی بات ہے جب افغان جہاد ہو رہا تھا, اور وہی امریکہ جو آج ان کو دہشت گرد کہتا ہے, وہ وائٹ ہاؤس میں بلا کے کہتا تھا کہ دے آر ایکول ٹو آور فاؤنڈنگ فادرز. رونالڈ ریگن کی بات آن ریکارڈ ہے کہ وائٹ ہاؤس میں افغان مجاہدین کو بلا کے اس نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز جارج واشنگٹن کے برابر کے لوگ ہیں. تو اگر عمران خان نے یہ کہہ دیا کہ اس زمانے میں مل کے ہم نے افغان جہاد لڑا, تو کیا گناہ کیا؟ عمران خان نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم نے دہشت گرد بنائے ہیں اپنے ملک میں دہشت گردی کے لیے. انہیں افغان جہاد کا حوالہ دیا تھا. وہی عمران خان جو ہمیشہ سے آپریشن کے خلاف تھا, وہی مراد سعید پچھلے اسمبلی میں ایک واحد مراد تھا جو آپریشن کے خلاف بات کرتا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں سب کا پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے, لیکن ایک بات پہ سب کا اتفاق ہونا چاہیے, جو پاکستان میں رہیں گے وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے, پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے, اور پاک فوج پاکستان اور پاکستان کے جھنڈے کے خلاف بات نہیں ہوگی. اگر ریزرویشن ہے اس کو تو حکومت ایڈریس کرے گی, اگر کسی کے جائز گلے کو نہیں سنے گی وہ تو پھر حکومت ہی نہیں ہے. ریاست تو ماں جیسی ہوتی ہے. تو آئے مل کے نعرہ لگائیں, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. The House is adjourned to meet again on Tuesday, the 1st October at 11 a.m.